نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے یا نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو اتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے، 1.25 لاکھ کے قریب، نبی کے بعد نبی ہے، ہر نبی کے بعد نبی آیا، تو کیوں انبیاء کو بھیجا گیا؟ کیوں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا گیا؟ اور اللہ رب العالمین ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو کیوں بھیجتا ہے؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک نبی کے بعد جب دوسرے نبی کو بھیجتا ہے تو 3 وجہ ہوتی ہیں اس کی۔ نمبر 1، جو نبی گزر چکا ہے اس کی تعلیمات جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ جو شریعت لے کر آیا ہو، جو دین لے کر آیا ہو، وہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس نبی کے بعد ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے، جو پھر یا تو اسی نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے یا اپنی نئی شریعت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو جو نبی گزرا ہے اس کی تعلیمات ختم ہو جائیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، انجیل، مگر اس کے اندر تعویلات کر دی گئیں، وہ انجیل کتاب اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، آپ کے لائے ہوئے شریعت کو، مذہب کو بدل دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، یعنی جو نبی آتا ہے اس کی لائی ہوئی شریعت کو اگر دنیا والے بدل دیں نبی کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نبی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی اس لیے نہیں آ سکتا کہ جو دین اور جو شریعت ہمارے آقا اس دنیا میں لائے تھے، 1400 سال گزر جانے کے بعد وہی دین آج اپنی اصلی حالت میں اس امت کے درمیان موجود ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے، قرآن کی دلیل اس پر موجود ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے بے شک اس کتاب کو نازل کیا، اللہ فرماتا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضور جو شریعت اور جو دین قرآن کے ذریعے لائے اس کا محافظ اللہ ہے۔ قرآن کے تو ایک زبر اور ایک زیر اور ایک پیش میں 1400 سال کے بعد کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ تو اگر حضور کا لایا ہوا دین، حضور کی لائی ہوئی شریعت، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی تو کسی نئے نبی کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے، اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ یا تو نبی کی تعلیمات مٹ جائیں۔ نمبر 2، نبی کو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جب ایک نبی کو اللہ نے بھیج دیا تو پروردگار عالم نے تمام احکامات اس نبی کو عطا نہیں کیے، بلکہ کچھ احکامات کو روک لیا کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا دور جدید کے مطابق اس نبی کو نئی شریعت اور نیا دین دیا جائے گا، اس لیے پھر دوسرے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ حضور کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جو دین، جو شریعت، جو مذہب محمد مصطفیٰ کو دیا اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد ہم نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش ہم نے باقی، آہستہ بولتے ہیں آپ، ہم نے کوئی گنجائش اس میں باقی، کسی حکم کو ہم نے چھوڑا نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا تو وہ حکم ہم اسے دیں گے، نہیں، جو رب کے حکم تھے، جو رب کے احکامات تھے، اللہ نے وہ سارے کے سارے احکامات بذریعہ قرآن اے محمد آپ کو عطا فرما دیے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل اور کامل ہو گیا ہے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت اور حاجت نہ رہی۔ اس لیے کہا کہ حضور کے بارے میں کہ حضور آخری نبی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان پر دین کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یا تو نبی اس لیے آتا ہے کہ پہلے والے نبی کی تعلیمات کو لوگ بھلا دیں، یا اس لیے آتا ہے کہ پہلے والے نبی کو اللہ نے احکامات پورے عطا نہیں فرمائے، کچھ احکامات کو روک لیا کہ دور جدید کے مطابق اس نبی کو پھر وہ احکامات عطا کیے جائیں گے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ مکمل دین ہو گیا ہے اور اللہ تو دین اسلام کے ساتھ راضی ہو گیا ہے اور یہی دین قیامت تک رہے گا۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نبی کو کیوں بھیجتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے کسی ایک علاقے کے لیے تو دوسرا علاقہ اس نبی کی نبوت سے محروم رہ گیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی صوبے کے لیے، کوئی نبی کسی ملک کے لیے، تو دوسرا جو علاقہ ہے وہ نبی کی نبوت سے محروم ہے، نبی کی رسالت سے محروم ہے، تو ایسا بھی ممکن نہیں
اللہ رب العالمین نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تو ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ہم نے آپ کو کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، یا کسی صوبے کے لیے، یا کسی ملک کے لیے، یا کسی ایک کونے کے لیے، یا صرف مشرق والوں کے لیے، یا صرف مغرب والوں کے لیے، یا صرف شمال والوں کے لیے، یا صرف جنوب والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ ہم نے آپ کو زمین والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، آسمان والوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ آپ مشرق والوں کے بھی نبی ہیں، آپ مغرب والوں کے بھی نبی ہیں، آپ شمال والوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنوب والوں کے بھی نبی ہیں۔ اے محمد، رب کائنات نے تو آپ کو کل کائنات کے لیے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ جب حضور کی نبوت اور رسالت پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے ہے تو کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تو پھر قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، بلند بات سے، کیونکہ ضرورت پیش آتی ہے تو نبی آتا ہے، جب ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی تو نبی بھی نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ اب جو نبوت کی مسند ہے قیامت تک، اس مسند پر محمد مصطفیٰ ہی بیٹھے رہیں گے۔ مسند قیامت تک رسول اللہ کی مسند ہے، اس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نبوت و رسالت قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت رہے گی، اور یہ امت قیامت تک مصطفیٰ کی امت رہے گی۔